ثقافتی انکیوبیٹر کا کام کیا۔ ہر چیز محفوظ رہ گئی۔ جی، جب دنیا سے رابطہ محدود ہو تو روایات، زبان، طرز زندگی سب اپنی خالص شکل میں رہتے ہیں۔ لیکن اس تنہائی کے باوجود اس جگہ کی اسٹریٹجک اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے نا؟ بہت زیادہ۔ یہ چین سے خنجراب پاس کے ذریعے جڑا ہے، افغانستان کا واخان کوریڈور اور تاجکستان بھی بہت قریب ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے سلطنتوں کا ایک خاموش سنگم رہا ہے۔ اور یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہنزا تکنیکی طور پر پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں بلکہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ جی، ذرائع میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اس کی جغرافیائی اور تاریخی بنیاد۔ اب آتے ہیں ہنزا کے لوگوں اور ثقافت پر، جو اس جگہ کی اصل روح ہیں۔ یہاں لسانی طور پر اتنا تنوع ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں، زیر ہنزا میں بروشاسکی بولنے والے اور بالائی ہنزا یعنی گوجال میں واکھی بولنے والے۔ اور یہ صرف لہجوں کا فرق نہیں ہے، یہ دو بالکل الگ زبانیں ہیں۔ بالکل، ہمارے ایک ذریعے میں ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ کیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ فرانس کے ایک قصبے سے دوسرے میں جائیں، صرف 20 منٹ کی ڈرائیو پر، اور وہاں کے لوگ چینی بولتے ہوں۔ اچھا۔ جی، اور آپ دونوں کو آپس میں بات کرنے کے لیے سواہلی جیسی کسی تیسری زبان کا سہارا لینا پڑے، جو اس معاملے میں اردو ہے۔ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ اور یہاں جو چیز واقعی غیر معمولی ہے وہ ان زبانوں کی اپنی تاریخ ہے۔ برشاتسکی تو ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ ماہرین لسانیات اسے لینگویج آئسولیٹ کہتے ہیں، یعنی اس کا دنیا کی کسی دوسری معلوم زبان سے کوئی تعلق ہی نہیں ملتا۔ واقعی؟ مطلب یہ ایک لسانی فوسل کی طرح ہے؟ بالکل، جو ہمیں انسانی تاریخ کے کسی نامعلوم باپ سے جوڑتا ہے۔ تو کیا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ ذرائع اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ لسانیات کا ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ دوسری طرف واقعی زبان کی تاریخ واضح ہے۔ یہ ایک مشرقی ایرانی زبان ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بولنے والے تقریباً 300 سال پہلے واخان اور پامیر کے پہاڑوں سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو ہنزا صرف ایک جگہ نہیں، یہ تاریخ کا ایک زندہ میوزیم ہے۔ اور اتنے تنوع کے باوجود معاشرتی طور پر یہاں ایک زبردست ہم آہنگی ہے۔ اکثریت اسماعیلی مسلمانوں کی ہے، جنہیں ذرائع اسلام کا ایک ترقی پسند فرقہ بتاتے ہیں۔ جی، اور اس کا عملی مظاہرہ معاشرے میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں خواتین عوامی زندگی میں بہت فعال ہیں۔ وہ کاروبار چلاتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور مردوں کے شانہ بشانہ جماعت خانوں میں عبادت بھی کرتی ہیں۔ اور اس معاشرتی ترقی کا صحرا بڑی حد تک اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا پرنس آغا خان اور ان کے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کو جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں جو